کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے غوث پاک کا سچا وظیفہ پڑھا ہو رات کو سوتے وقت، اور صبح آپ کے دروازے پر کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک فرشتہ کھڑا ہو اور کہے یہ لو، اللہ نے غوث پاک کے اس سچے وظیفے کو سنتے ہی تمہاری مدد کر دی۔ میری بہنوں تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاؤ رات میں، میری بہنوں گھر میں جہاں نظر جائے گی وہاں خوشیوں خوشیوں سے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اپنے دروازے پر دیکھنا، میری ماں اپنے دروازے پر دیکھنا، دولت کے ڈھیر پڑے ہوں گے۔ دیکھیں میری بہنوں، اگر تمہارا رو رو کر برا حال ہے، پوری دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، یہ ایک تسبیح رات کی پڑھتے ہی آپ کے گھر میں انشاءاللہ جہاں نظر جائے گی، دیکھو سامنے پیسہ دکھ رہا ہے نا، آپ کے گھر میں آپ کے دروازے پر کوئی نیک اللہ کا فرشتہ کھڑا ہو کر آواز دے گا یہ لو، اللہ نے غیبی مدد بھیجی ہے۔ صرف ایک رات آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، صرف ایک رات رو رو کر اگر برا حال ہے آپ کے دروازے پر آ کر لوگ پیسے دے کر جائیں گے۔ میری معصوم بہنوں فکر نہ کرو، ایک رات یہ عمل پڑھو، انشاءاللہ بستر کے نیچے پیسہ، الماری کے نیچے پیسہ، ظالم شوہر ظالم محبوب انشاءاللہ قدموں میں ہوگا، روٹھا ہوا محبوب روٹھے ہوئے دل آپس میں مل جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ غیبی فرشتے دروازے پر ہوں گے انسانی شکل میں، اور کیا چاہیے؟ اللہ کا ولی تمہارے دروازے پر ہوگا، تسبیح تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، اور دروازے پر کوئی اللہ کا ولی ہوگا اور کہے گا یہ لو اللہ نے مدد بھیجی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج تمہیں وہ وظیفہ دوں گا جس کو پڑھتے ہی لاکھوں لوگوں نے اپنی مشکلوں کو دور کیا ہے۔ دیکھیں یہ مولانا الیاس قادری صاحب نے اس وظیفے کو سچا وظیفہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ عمل غوث پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی عالم دین ہیں، پیر اقبال قریشی، پیر مظفر حسین شاہ صاحب اور طارق جمیل شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے عالم ہیں، انہوں نے رات کے اس عمل کی تصدیق کی ہے کہ دیکھیں یا رزاق اور یا ربنا کو اگر رات میں کوئی غریب پڑھ لیتا ہے، صبح اٹھتے ہی اس کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میرے غریب دوستوں، پہلے اس عمل کو سمجھیں پھر پڑھیں۔ دیکھو ایک بات تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں ایسا وظیفہ نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا، یہ میں گارنٹی سے اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسا وظیفہ نہیں سنا ہوگا۔ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ رات کو سو جاؤ سکون سے اور صبح جیسے ہی آنکھ کھلے گھر میں جہاں نظر جائے وہاں پیسہ ہی پیسہ، دیکھیں میں نے اب تک یہ عمل لاکھوں لوگوں پر آزمایا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں پر آزمایا ہے، اور اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی پڑھا ایک رات میں اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ عمل کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی تو نے بہت چلا لی ہے، ہاں اپنی کرے گا آج بھی تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اب خاموشی سے میں جو چیز کہہ رہا ہوں نا وہ باندھ لو اور پڑھ لو اور صبح معجزہ دیکھ لو۔ خاموشی سے جو چیز کہہ رہا ہوں وہ پڑھ لے۔ ٹک ٹاک دوستی یاری، دیکھو رات میں ایک بار بیٹھ جاؤ نا، وقت جگہ ترتیب ہر چیز بتائی جائے گی۔ اگر اپنے طریقے سے پڑھنا ہے تو عمل فائدہ نہیں کرے گا، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آج پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ غوث پاک کا سچا وظیفہ ہے۔ اور انڈیا کے ایک مشہور اور معروف بزرگ نے یہ عمل اپنی لائیو انہوں نے آ کر لوگوں میں جمعے کی نماز کے بعد بتایا تھا اپنے بیان میں۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے رات کا عمل بتایا تھا کہ جو بھی غریب ہو، جو بیمار ہو، جو پریشان ہو، رات کو یہ تسبیح پڑھ لے اور سو جائے، صبح غیبی مدد کے نظارے دیکھ لے۔ لوگوں نے یقین نہیں کیا، 10,000 کا مجمع تھا، مشکل سے 500 لوگوں نے گھر جا کے یہ عمل پڑھا۔ آپ یقین کریں جن 500 لوگوں نے پڑھا آج وہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ عمل نہیں پڑھا تھا
وہ پھر اگلی رات یا کچھ راتوں بعد انہوں نے یہ عمل پڑھا، وہ بھی مالا مال ہو گئے۔ اس عمل کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے، پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے۔ لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں، لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی دولت کہاں سے آ جاتی ہے۔ یار کوئی وظیفہ ہوتا ہے بھائی کہ 1 سال بعد فائدہ ہو، 6 مہینے بعد فائدہ ہو۔ یار ایسا معجزہ، ایسی طاقت، ایسا پاور، اتنا جادو کسی عمل میں نے تو نہیں دیکھا بھائی۔ اگر آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ کو کوئی ایسا وظیفہ پتا ہے تو خدا را مجھے بھی بتا دیں۔ مجھے اس سے زیادہ طاقتور وظیفہ اپنی زندگی میں نہیں ملا، جس سے بے اولادی بھی دور ہو جائے، رشتوں کی بندش بھی ختم ہو جائے، ظالم کا ظلم بھی ختم ہو جائے، ہر چیز عمل کے پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں آ جائے۔ میں اپنے کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے بھی رات میں یہ عمل پڑھا صبح اٹھتے ہی اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے دیکھو، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی وقت بھی یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ وقت سمجھ لیا؟ اب کون سی رات ہو، کوئی بھی رات ہو، آج رات پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، رات کی پابندی نہیں ہے۔ بس پابندی کیا ہے؟ آپ نے عمل تنہائی میں، دیکھو جب بیوی سے، بچوں سے، جب تمام معاملات سے، کھانے سے جب فارغ ہو جاؤ نا، چاہو تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لو۔ اب آپ اگر عشاء کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو پوری رات میں کسی وقت بھی پڑھ لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے، بے دلی سے نہیں، اپنی منمانی سے نہیں۔ جو چیز بتاؤں گا یہ وہ راز ہے کہ جس کے بھی ہاتھ لگ گیا، یہاں عمل پڑھیں، یہاں دولت کی بارش۔ اب پہلا وظیفہ سنو، آپ نے یا رزاقو کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، اور میں یہ شرط سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس ترتیب سے یا رزاقو کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں پڑھا ہو، کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ آج یا رزاقو کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، آج یا رزاقو کے معجزات بھی دیکھنے والے ہوں گے۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں نا وظیفے اثر نہیں کرتے، وظیفے اثر نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے تیرے وظیفے اثر؟ کیونکہ تو اپنی غلطیاں کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ہمیں مت ٹھہرا۔ صحیح طرح پڑھ، جو چیز بتا رہا ہوں وہ پڑھ لے۔ اپنی طریقے سے پڑھتا ہے، جلدی 3 بار یہ پڑھوں، 2 بار یہ پڑھوں، 3 بار یہ پڑھو، 2 بار یہ پڑھو۔ لوگوں نے تجھے بڑا بے وقوف بنایا، لوگوں کی باتوں میں مت آ جایا کر جلدی۔ ہر ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیتا ہے، ٹھگا ٹک، اور سب وظیفے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی عقل ہے؟ کوئی تجھے اللہ نے عقل دی ہے؟ کوئی تھوڑی سی عقل استعمال کر لے میرے بھائی، میری بہنوں، میرے غریب بہنوں، تھوڑی سی عقل استعمال کرو۔ ہر وظیفہ پڑھنے کا نہیں ہوتا۔ میں نے 5 سال تک وظیفے پڑھے، لوگوں نے بہت ماموں بنایا، بہت ماموں بنایا، تو کروڑ پتی بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھکاری بنا دیا مجھے جھوٹے سچے وظیفوں نے۔ اب غوث پاک کی کتاب ہاتھ سے لگی ہے میرے، جب سے میری تقدیر بدل گئی ہے، میری زندگی بدل گئی میرے بھائیوں۔ خدا کی قسم، میں فقیر تھا، مجھے اس عمل نے بادشاہ بنا دیا۔ میں نے آج تک یہ وظیفہ اپنی کسی ویڈیو میں نہیں بتایا، رات کا میں نے کبھی نہیں بتایا، اور نہ آج تک کسی دنیا کی ویڈیو میں یہ وظیفہ بتایا گیا۔ جس کو یہ وظیفہ پتا ہے اس نے آج تک کسی کو بتایا نہیں۔ یہ لوگوں کی عادت دیکھو، لوگوں کے حال دیکھو، پھر کہتے ہیں اللہ پاک ہم پر کرم نہیں کرتا۔ تم لوگوں پر، ان پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، کرم کرو، اللہ پاک تم پر اس سے زیادہ کرم کرے گا۔ میں سچے وظیفے بتا دیکھو، جھوٹ اتنا پھیل چکا ہے کہ جو سچ بتائے گا نا وہ بھی جھوٹا ہی لگے گا۔ لوگ کہیں گے اس کا کیا مفاد ہوگا، یہ کیوں بتا رہا ہے؟ یہ نہیں سوچیں گے یار کوئی تو شاید ایسا درد رکھتا ہوگا دنیا میں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سچا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اگر آپ نے ایک رات یہ عمل پڑھ لیا نا، رب کعبہ کی قسم صبح اپنی آنکھوں سے غربت اور غریبی کا تماشا جاتے ہوئے دیکھنا۔ اور سب سے بڑی بات، ظالم کا ظلم ایک جھٹکے میں ختم۔ ظالم شوہر تمہارے قدموں میں،
ظالم ساس تمہارے قدموں میں، پوری دنیا تمہاری مٹھی میں، اور کیا چاہیے؟ اور بھی کچھ چاہیے کیا؟ ہر چیز مل جائے، عزت مل جائے، جہاں قدم رکھو گے وہاں لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے۔ عمل بندش جادو بد نظری کی صبح اٹھتے ہی خاتمہ ہو جائے، یعنی کہ جس نے تم پر عمل بندش جادو بد نظری کی وہ تباہ برباد خود ہو جائے۔ اتنی طاقت کسی عام وظیفے میں نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پر یا رزاقو پڑھنے دیکھیں، پہلے وظیفے سن لیں، وظیفے سمجھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ وظیفے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے تو پڑھیے گا۔ دیکھیں میں آپ کو کوئی زبردستی نہیں کر رہا، میں آپ کو کوئی لائق کا یہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، کچھ بھی نہیں مجھے چاہیے آپ سے۔ آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے کہ آپ کا رات کا یہ عمل، یہ تسبیح جیسے ہی آپ پڑھ لیں صبح اٹھتے ہی، جیسے ہی آپ کی غریبی، فقیری، بیماری، لاچاری دور ہو، آپ نے میرے حق میں ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، یہ وعدہ کریں۔ دیکھیں میں نے بھی بڑی محنت کی ہے نا، میں آپ کو اگر سچا وظیفہ بتا رہا ہوں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے نا میرے لیے دعا کریں۔ بس آپ نے دعا کرنی ہے میرے لیے اس عمل کو کامیاب ہونے کے بعد۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ رات میں اگر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں بیٹھ سکتے مصلی پر، ویسے ہی پڑھ لیں۔ پوری رات پڑی ہے بھائی، جہاں دل کرے۔ دیکھیں کوشش کرنا رات میں اپنے گھر میں بیٹھے، گھر سے بہتر جگہ نہیں کوئی۔ اب پہلا وظیفہ سمجھیں، دیکھیں یا رزاقو کو آج آپ نے ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا ربنا، پھر ایک خاص دعا اور سورہ کوثر کا یہ طاقتور راز جو آج سے پہلے نہ آپ کے ان گناہگار کانوں نے سنا، نہ میری گناہگار زبان نے آج سے پہلے یہ وظیفہ بتایا کسی ویڈیو میں۔ دیکھیں لوگوں پر میں نے آزمایا ہے۔ پرسوں رات میں نے کلمہ شریف کی قسم، ایک ہمارے بزرگ بھائی تھے ہمارے محلے میں، مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اور ان کے اوپر قرضہ ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری میں ہے۔ ان کی جوان بیٹیاں میرے پاس آئیں، بولا ابا بیمار ہے، اور اتنے بیمار ہیں کہ وہ بس سمجھ لیں وہ بالکل اپنا وہ اینڈ پہ چل رہے ہیں، علاج بھی جو ہے وہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ بڑی خطرناک بیماری، بلڈ پریشر بالکل ہائی، شوگر ہائی۔ میں گیا ان کے پاس، 70-72 سال کی عمر میں وہ شخص قرضے میں، قرضدار کہہ رہے ہیں بھائی تو مرے گا ہم تیرا گھر بیچ کے بھی پیسہ وصول کریں گے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہم نہیں جانیں گے تیرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ وہ اسی صدمے میں بیچارہ اور پریشان کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے بچے سیو نہیں ہیں۔ اب آپ یقین کریں مجھے لے گئے، میں ان کے ابا سے ملا جا کے، ان کے ابا مجھے دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا حاجی صاحب، اللہ پر یقین رکھیں۔ بولتا ہے بھائی ساری زندگی گزر گئی در در کی ٹھوکریں کھاتے۔ میں نے کہا آپ کو میں وظیفہ، میں نے اسے نام لیا منہ سے وظیفہ، بولتا ہے بس مجھے وظیفے نہیں پڑھنے۔ میں 20-25 سال ہو گئے، صرف کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ وظیفے نہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کے میری حالت دیکھو۔ میں نے کہا آپ نے کوئی سچا وظیفہ پڑھا ہے؟ کوئی سچا وظیفہ آپ نے آج تک پڑھا ہے؟ بولتا ہے یہ سب سچے ہی تو وظیفے ہیں جو میں دیکھ دیکھ کے ویڈیوز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کی غلط فہمی ہے، یہ صرف تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، صرف تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں، اپنی ویڈیوز دکھوا رہے ہیں، ان کا کوئی وظیفوں سے واسطہ نہیں ہے۔ اب میں جو چیز آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، یہ لیں۔ اگر آپ کا رات کا یہ وظیفہ اثر نہ کرے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ آنا صبح اٹھتے ساتھ ہی، صبح اٹھ کر کچھ دیر بعد، اگر دوپہر تک میں نے کہا صبح کے بعد آپ دوپہر تک، اگر یہ وظیفہ آپ کا دوپہر تک اثر نہ کرے، جوتا لینا اور یہ جوتوں کا ہار لے کر آنا بنا کے، پرانے جوتوں کا رسیوں میں ڈال کے میرے گلے میں پہنانا اور پوری گلی میں مجھے گھمانا۔ اتنی بڑی میں نے بات کر دی۔ اس کی بیٹیاں حیران کہ یار اس کو اتنا یقین ہے اس وظیفے پر۔ مجھے کہتی ہے کیا چیز ہے؟ میں نے کہا صحیح طرح آپ سب گھر والے پڑھ لیں، اور یہ بابا کو بھی پڑھائیں، آپ بھی پڑھیں۔ رب کعبہ کی قسم، صبح میں اس گھر میں گیا ہوں، صبح اٹھ کر میں تقریباً 11:30-12 کے قریب میں اس گھر میں گیا ہوں۔ وہ حاجی صاحب بستر سے کھڑا ہوا، بستر پر بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اندر اتنی ہمت آ گئی اس وظیفے کو رات میں پڑھا، صبح میں بستر سے اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں۔ اور اس کی بیٹیاں کہتی ہیں، ایک اس کی بڑی بیٹی کہتی ہے کہ ہمارے ایک دور کے رشتہ دار نے صبح 9 بجے فون کیا اور کہا
کہ مجھے اللہ پاک نے خواب میں آپ کے بارے میں بتایا کہ یہ پریشان ہے، ان کی مدد کر، اور وہ 10:30 بجے آ کر 9 بجے فون کیا، ہمارا ایڈریس مانگا، نمبر کسی اور سے لیے، اور میرے ہاتھ میں 17.5 لاکھ روپے کیش دے کر گیا اور نمبر دے کر گیا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو میں حاضر ہوں۔ اللہ کی کرم نوازی دیکھیں، وہ ماں باپ، وہ بیوی بچے جتنے اس کے تھے میرے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے روئے، یقین کریں، کہتے ہیں آپ کے یہ وظیفے میں جادو ہے، اور لاکھوں پر آزمایا ہے۔ اب میرے غریب دوستو، آپ نے آج یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ اگر آج آپ نے کسی بھی وجہ سے یہ عمل چھوڑ دیا، آپ پوری زندگی روئیں گے، پوری زندگی سر ٹکرے مار مار کے روئیں گے کہ ہمیں یہ وظیفہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا۔ اب میرے دوستو، آپ نے رات میں یا رزاقو کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو سے پہلے آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ یا اللہ، دیکھیں یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، جس میں جتنے بھی نام ہیں نا، دیکھیں جلدی جلدی نہ کریں۔ اب جو راز بتا رہا ہوں، راز جاننا ہے، ترقی کرنی ہے، کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑے گا، یعنی کچھ کرنا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی پڑھ لوں، جلدی جلدی جان چھڑا لوں، جلدی جلدی ٹک ٹاک چلا لوں، جلدی جلدی ٹک ٹاک پہ اپنی کر لوں، جلدی جلدی۔ ہوش کے ناخن لو، تمہاری قبر پہ بھی ٹک ٹاک نہیں آئے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر دیکھو یا رزاقو آپ نے ہزاروں بار پڑھا، لیکن آج یا رزاقو کو نارمل طریقے سے نہیں پڑھنا۔ آج یا رزاقو سے پہلے آپ نے یا اللہ کو ملانا ہے، جس سے آج کے عمل کا پہلا وظیفہ کمپلیٹ ہوگا۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا صحیح طریقے سے، اگر نہیں ہے اپنے سیدھے ہاتھ پہ، سیدھا ہاتھ زندہ باد، پہلی انگلی پر پہلے پڑھیں گے۔ دیکھیں ایک ایک چیز گنتی کر کے، تعداد، ترتیب، ہر چیز معصوم بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ آج اچھے بچوں کی طرح آپ نے سمجھنی، ہر چیز اچھے بچوں کی طرح سمجھ لیں، بالکل بیٹھ جائیں ویڈیو کے آگے ہاتھ باندھ کر اچھے بچوں کی طرح، بالکل اچھے فرما بردار بچوں کی طرح بیٹھ جائیں، اور جو چیز بتا رہا ہوں اچھے بچوں کی طرح سمجھ لیں۔ مائیں، بزرگ، بہنیں سب آج بچوں کی طرح سمجھیں۔ اب آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے میری بہنوں؟ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود، دیکھیں رات میں عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات پڑھی ہے۔ اب پوری رات میں آپ نے سکون سے بیٹھ کر، اطمینان سے، باوضو اگر مصلی پر بیٹھ جائیں، یعنی وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائیں تو بھی اچھا ہے، اگر مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے تو ویسے ہی پڑھ لیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا۔ دیکھو آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھو، درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد، دیکھیں جو بھی بہتر لگے ایک بار پڑھیں۔ اب ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لیا نا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، یعنی کہ آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے نا۔ دیکھو پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے یا رزاقو کے ساتھ، ایک بار درود شریف پڑھا، اگر یاد ہے، اگر نہیں یاد تو مایوس نہ ہو، صرف آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی آپ عمل شروع کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آتا ہے درود شریف تو کیا ہی کہنے، تو درود شریف بھی پڑھ لیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں۔ اب پہلا وظیفہ اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر یا اللہ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ کتنی بار پڑھنا ہے پہلا وظیفہ؟ یا اللہ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو 3 بار ہو گیا، یعنی کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھا، پھر برابر والی انگلی پر 3 بار، اور پھر تیسری انگلی پر بھی 3 بار پڑھا، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح پہلے نمبر والا وظیفہ 9 بار پڑھنا، 9 ٹائم پڑھنا ہے، تعداد میں، ترتیب میں چینجنگ نہیں ہونی چاہیے، نہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں تعداد میں، ترتیب میں چینجنگ کر دی تو اپنی تباہی کا ذمہ دار پھر تو خود ہوگا اپنی تباہی کا ذمہ دار، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اچھی طرح جو چیز بتائی گئی ہے وہی چیز آپ نے A to Z وہی پڑھنی ہے۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے رات میں دوسرا وظیفہ دیکھو کرتے کیا ہو، ایک وظیفہ پڑھتے ہو، تمہیں پیشاب لگ گئی، تمہیں فون آ گیا، تمہیں یہ آ گیا، تمہیں وہ آ گیا، پھر کیا کرتے ہو، پھر وہ کام نمٹایا، پھر آ کر دوسرا وظیفہ پڑھا، عمل ٹوٹ گیا۔ نماز پڑھتے ہو،
نماز پڑھنے بیٹھتے ہو تو کیا نماز میں بھی ایسے کرتے ہو؟ تو نماز ٹوٹے گی نا. ایک رکعت پڑھی پھر گئے پھر آ کے پڑھو گے تو نماز ٹوٹ گئی نا. تو کیا وظیفہ نہیں ٹوٹے گا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی منمانی نہ کرو. گلا میرا پک گیا تمہارے ان بے عقل دماغوں کو سمجھا سمجھا کر, لیکن اللہ تمہیں عقل دے. صحیح طریقے سے پڑھو. 9 بار پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا, 9 ٹائم پڑھ لیا. اب وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے بنا کھڑے ہوئے, بنا کسی سے بات چیت کیے ہوئے, خاموشی سے, تنہائی سے دوسرا, پھر تیسرا, اس طرح سب چیزیں پڑھ لیجیے گا. 3-4 جو چھوٹی چھوٹی آسان سی چیزیں بتاؤں گا نا بچوں والی, یہ آپ نے رات میں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے اور صبح معجزہ دیکھنا ہے. صبح معجزہ دیکھنا ہے. بات ختم, بات ختم, بات ختم. اب سنو 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 اپنے دماغ میں بٹھا دو, اپنے دماغ میں بٹھا دو. کروڑوں کا وظیفہ, لاکھوں کا وظیفہ, دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ سن لے, پڑھ لے. اللہ کا واسطہ اپنے غریب بچوں کے لیے پڑھ لے, اپنے معصوم بچوں کے لیے پڑھ لے. اپنے آپ سے تجھے محبت نہیں ہے نا, اپنے معصوم بچوں سے ہے نا, تو پڑھ لے. خاموشی سے پڑھ لے جو چیز بتا رہا ہوں, زیادہ بات نہیں کر, جو چیز کہہ رہا ہوں وہ پڑھ لے. سخت الفاظ ضرور ہیں لیکن فائدہ تمہارا ہے. یہ سختی تمہارے کام آئے گی. یہ یہ نہیں کہ زبان میٹھی چلاؤ اور جھوٹے وظیفے بتاؤ. سختی ہوگی لیکن سچی ہوگی. سچ ہمیشہ کروا ہوگا, سخت ہوگا لیکن سچا ہوگا. تمہاری زندگی بدل دے گا انشاءاللہ. یہ ویڈیو روکنی نہیں چاہیے. اپنے ان بہن بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے بتانا. مر مت جانا کہ یہ ویڈیو چلی گئی تو دوسرے کا فائدہ ہو جائے گا. نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرنا. میں بھی اللہ کی رضا کے لیے بتا رہا ہوں, تم بھی کرنا یہ کام. اب دوسرا وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے سنے, اپنے دماغ میں بٹھائے یا ربنا کو پڑھنا ہے. اپنے ہاتھوں کو موبائل سے ہٹا لو. اب ایک ورڈ بھی تم نے ہٹا دیا نا, کیونکہ یہ جو ہے نا اسے سمجھنا ضروری ہے. اس کے اندر ایک راز ہے. اگر یہ راز تم نے چھوڑ دیا تو پھر تمہارا سمجھو سارا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. یعنی پھر تمہارا وظیفہ اثر نہیں کرے گا. دیکھو اب یا ربنا کا مسئلہ کیا ہے. ہر بندہ کہتا ہے یا ربنا پڑھ, ایسے پڑھ ویسے پڑھ, تیرے کام سنور جائیں گے. صحیح بات ہے, لیکن یا ربنا کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے, ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے. تب جا کے یا ربنا کے معجزات ہوں گے, کمالات ہوں گے. تب جا کے یا ربنا کے فائدے نظر آئیں گے. ایسے تھوڑی آئیں گے. یا ربنا کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا تو فائدے ہوں گے. اپنی منمانی نہیں کرنی, اپنے طریقے سے تجھے نہیں پڑھنا. آج میرے طریقے سے پڑھے گا تو, آج جو چیز بتاؤں گا وہی چیز پڑھے گا تو. وظیفہ میرا ہے تو تعداد ترتیب بھی میری ہوگی بیٹا. تیرا طریقہ نہیں چلے گا. آج تو نے بہت جھوٹے وظیفے پڑھے. 3 بار یہ پڑھو, 2 بار یہ پڑھو, 3 بار وہ پڑھو, 2 بار یہ پڑھو. بڑا لوگوں نے تجھے بے وقوف بنایا ہے. اب چلے گا میرا طریقہ. اب دوسرا وظیفہ یا ربنا کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے, یعنی یا ربنا کے ساتھ ایک جملے کو. پہلا وظیفہ تو آپ نے پڑھ لیا, رات میں بیٹھے سکون سے, اطمینان سے, ایک بار درود شریف پڑھا. اگر یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا. اب آپ نے فوری طور پر یا اللہ یا رزاقو ایک بار ہو گیا, یا اللہ یا رزاقو 2 بار ہو گیا. 9 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ یا ربنا المدد. آج یا ربنا دیکھیں, یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب. اب رب سے آپ نے صرف ایسے ہی بولو گے اے رب اے رب اے رب تو فائدہ دے گا؟ مدد مانگنی ہے رب سے نا, تو کیسے مانگو گے؟ یا ربنا المدد. کسی نے آج تک تمہیں بتایا؟ ایک بندہ بتا دے کسی نے آج تک تمہیں یہ طریقہ بتایا؟ کھا لو اپنی ماں کی قسم, کھا لو اپنی ماں کی قسم, کسی نے بتایا طریقہ تمہیں؟ حد ہو گئی یار. سچا وظیفہ ہے بھائی, 100% سچا ہے. یا ربنا المدد, یا ربنا المدد, یا ربنا المدد. اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے, پہلی انگلی پر یا ربنا المدد 1 بار ہو گیا, یا ربنا المدد 2 بار ہو گیا, یا ربنا المدد 3 بار ہو گیا. پھر برابر والی انگلی پر 3 بار, پھر تیسری انگلی پر. یہ وظیفہ بھی آپ نے 9 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 9 بار. دوسرا وظیفہ پڑھ لیا. اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کا سب سے طاقتور راز ہے, جو دنیا کے بڑے بڑے دولت میں مالدار لوگوں کا وظیفہ, اور اس کے بعد سورہ کوثر کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے. اب پہلے آخری وظیفہ سن لیں جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دیکھو
آپ نے یا ارحم الراحمین کو ہزاروں بار پڑھا۔ آپ لوگوں نے دیکھیں اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، لیکن آج یا ارحم الراحمین کو جیسے ہی ایک خاص تعداد، رات کی ایک خاص تعداد ہے اس وظیفے کی، اپنے سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ آپ نے بالکل جیسے ہی 2 وظیفے پڑھ لینا بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں رات کے عمل میں، پھر تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے، یاد رکھنا الگ سے نہیں پڑھنا، تیسرے نمبر پر آپ نے تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں اور فوری طور پر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کرتے ہوئے یہ طاقتور وظیفہ آپ نے یا ارحم الراحمین کا کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار، صرف 11 بار پڑھ لیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بالکل اینڈ میں، اور فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تیسری بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار سورہ کوثر اس طریقے سے پڑھ کر آخر میں وہی درود شریف جو شروع میں پڑھا تھا، اگر نہیں پڑھا ہو تو بس اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، خوب دعائیں مانگتے مانگتے بنا کوئی فضول کام کے جتنا جلدی ہو سکے سو جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔